جی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها رادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذن کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ۔ ترجمہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلے کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی اسکرین شو ہو رہی ہے، سلائڈ سب کچھ ہو رہی ہیں؟ جی سر۔ جی کسی کا جی ایشو سر۔ تو نہیں ہے؟ جی تھینک یو۔ جی میکس ویبر بیوروکریسی تھیوری، اس سے ہم آج سٹارٹ لیں گے۔ کل بھی ہم نے کچھ جو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سے ریلیٹڈ تھیریز تھیں، سائنٹیفک آپریشنل یا ماڈرن مینجمنٹ تھیوری، ایکس وائی زی تھیوری، یہ ڈسکس کی تھی۔ تو میکس ویبر نے بیوروکریسی تھیوری دی تھی۔ بیوروکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب بیوروکریسی سپریمیسی سے ہے، پاور سے ہے، اتھارٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی جو ایک مینیجر ہے اس کی فارمل اتھارٹی ہو، اور تمام جو ڈائریکشن یا انسٹرکشنز یا ڈیسیجن جو وہ لے رہا ہو تو وہ خود ہی لے رہا ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے بیوروکریسی کا۔ ویبر نے سب سے پہلے بیوروکریٹک تھیوری کا یا بیوروکریسی کا مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن میں کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا۔ یہ جرمن سوشیولوجسٹ تھے، اور ان کی ایک کتاب ہے، آتھر ہیں یہ، پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم، 1905 میں 1905 میں ویبر نے یہ لکھی۔ اور اس نے کہا، ڈیفائن کیا بیوروکریسی کو کہ بیوروکریسی از اے ہائیلی اسٹرکچرڈ، فارملائزڈ اینڈ امپرسنل آرگنائزیشن۔ ہی بلیو ان اتھارٹی اور پاور آف مینیجر، یعنی بیوروکریسی وہ اسٹرکچر ہے جو کس چیز پہ بلیو کرتی ہے؟ ایک مینیجر کی اتھارٹی یا ایک فارمل جو پاور ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر، اس چیز پہ۔ ہائیلی اسٹرکچرڈ ہے، فارملائز ہے، اور امپرسنل آرگنائزیشن ہے۔ اسٹرکچرڈ اور فارملائز ایک پراپر سیکوینس میں، اسٹرکچر میں، رولز ریگولیشنز، پراپر ہائرارکی، ہائر سے لوور فارمیشن تک، سینئر آفیسر سے جو خاکروب ہے یا کلاس 4 تک ایک مکمل اسٹرکچر ہے۔ فارمل ہے، ویل آرگنائز، اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور امپرسنل ہے۔ پرسنل ایک ہوتا ہے انٹر پرسنل ورڈ، ایک ہوتا ہے امپرسنل ورڈ۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ پرسنالٹی لیس یا امپرسنالٹی، جس میں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن بیلڈ کرنے پہ فوکس نہیں دیا جاتا بلکہ ان سے کام لینے پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ امپرسنل آرگنائزیشن ہوتی ہے بیوروکریسی کے نزدیک۔ 1970 کا جو عشرہ تھا، یعنی 1970 سے 80 کا جو ڈیکیڈ تھا، عشرہ تھا، یہ بیوروکریسی کا ڈیکیڈ تھا۔ اس سے پہلے جو 1960 کا ڈیکیڈ تھا، یہ سسٹم موومنٹ کا تھا۔ اس کے بعد ہم اگلی جو تھیوری ڈسکس کریں گے وہ سسٹم موومنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ میکس اباٹ نے اسکول آرگنائزیشن کو ایک ہائیلی ڈیولپڈ بیوروکریسی کا نام دیا۔ اس کا ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے سم ٹائم کہ اسکول آرگنائزیشن کو ڈیولپڈ بیوروکریسی کس نے کنسیڈر کیا؟ تو میکس اباٹ نے کیا۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے کہ ایک ہائیلی اسٹرکچرڈ، فارملائزڈ اور ان پرسنل آرگنائزیشن جس میں مینیجر کی ایک پراپر اتھارٹی یا پاور ہوتی ہے کچھ بھی کرنے کی، تو اس کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے۔ ہال نے 1962 میں بیوروکریسی کے جو ہیں وہ 6 کریکٹرز بتایا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن، ادارہ، تنظیم جو بیوروکریٹک تھیوری پہ
کو اگر فالو کر رہی ہے تو اس کے یہ 6 کریکٹرز ہوں گے. سب سے پہلے ٹاسک اسپیشلائزیشن. اس کا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ٹاسک اسپیشلائزیشن سے مراد کیا ہوتا ہے. ڈویژن آف ورک، ڈویژن آف لیبر، تو یا جاب اسپیشلائزیشن، ٹاسک اسپیشلائزیشن، ٹاسک اسپیسیفیکیشن، یہ ڈفرینٹ ورڈ جو ہے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. یعنی جو بھی اسائنمنٹس یا ٹاسک ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ہر ایک کو اس کی رسپانسبلٹی کا پتہ ہے. ہائرارکیکل اتھارٹی، ایک سینئر آفیسر ہے، اس کے نیچے پھر اس سے جونیئر، پھر اس سے جونیئر، پھر اس سے جونیئر، پھر اس سے جونیئر. یعنی ایک چیف ایگزیکٹو سے لے کر ایک کلاس 4 تک مکمل ایک ہائرارکی، ایک سٹرکچر ہے. کون کس کے انڈر کام کرے گا ہر ایک کو پتہ ہوگا. فارمل سلیکشن، ایک فارمل سسٹمیٹک سٹائل میں سلیکشن ہوگی لوگوں کی جو بھی اس آرگنائزیشن میں ایز اے امپلائی، ایز اے ورکر کام کریں گے، ایز اے مینیجر، تو ایک فارمل چینل کے تھرو ان کی سلیکشن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ رولز اینڈ ریکوائرمنٹ، تو جو لوگ بھی اس میں کام کریں گے جن کی سلیکشن ہوگی تو باقاعدہ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آئیں گے. اور اس کے علاوہ اس پوری آرگنائزیشن کے فکسڈ جو ہیں وہ کیا ہوں گے، رولز اور ریکوائرمنٹس ہوں گے. اس کے بعد امپرسنل ہے، پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے. جو بیوروکریٹک تھیوری ہے یہ پاور پہ، ورک پہ، کام لینے پہ، تو پرسنل ریلیشن شپ پہ نہیں فوکس کرتی، تو امپرسنل آرگنائزیشن ہوتی ہے. اور کیریئر اورینٹیشن ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اورینٹیشن، ٹریننگ، ڈیولپمنٹ، یہ 3 چیزیں ہیں جو ان کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. اورینٹیشن ہوتا ہے جب ایک نیا امپلائی آتا ہے تو اس کو جس آرگنائزیشن میں اس نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس آرگنائزیشن کی ہر چیز کے بارے میں، اس کا سٹرکچر، اس کے رولز، اس میں کام کرنے والے مینیجر، ملازمین، کلاس 4، یعنی ہر چیز کا اس کو تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ کام ہے اور یہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کیریئر اورینٹیشن. تو 6 کریکٹرز ہیں. سب سے پہلے ٹاسک اسپیسیفیکیشن، ہائرارکی، فارمل سلیکشن، باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز یا ریکوائرمنٹ، امپرسنالٹی اور کیریئر اورینٹیشن. حال نے یہ جو 6 اوپر کریکٹرز بتائے ہیں انہی کو حال میئرڈ دا بیوروکریٹک پیٹرنز ان اسکول یوزنگ اسکول آرگنائزیشن انوینٹری، SOI، اسکول آرگنائزیشن انوینٹری میں اس نے یہی جو اوپر 6 کریکٹرز ہیں ان کو یوز کیا اور ایک کویسچنیئر ڈیولپ کیا اسکول آرگنائزیشن کے لیے. تو اوپر جو 6 جو ہیں کریکٹرز بتائی گئی ہیں تو انہی سے ریلیٹڈ کویسچنیئر تھا جس کو اسکول آرگنائزیشن انوینٹری کا اس نے نام دیا اور اس نے یہ پیٹرن جو ہے یوز کیا تھا اسکول آرگنائزیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ بیوروکریٹک تھیوری ہے. اس کے بعد ہے سسٹم تھیوری. سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ سسٹم ہوتا ہے کوئی آرگنائزیشن کی جو کہ ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے. سسٹم ایک ایسی باڈی ہوتی ہے جس میں چیزیں ایک سائڈ سے ان ہوتی ہیں، پروسیسنگ ہوتی ہے، اور دوسری سائڈ سے اس کا پروڈکٹ یا آؤٹ پٹ نکلتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر ایک سسٹم ہے، اس میں ہم چیزیں فیڈ کرتے ہیں، فارمولاز اپلائی کرتے ہیں، پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کے نتائج آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کافی ساری اپلیکیشنز ہیں، ہوتی ہیں، سافٹ ویئرز ہیں جن میں ہم جو ہے ان پٹ دیتے ہیں، اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ آ جاتی ہے. اسی طرح ہماری میکینیکل مشینریز کتنی ساری ایسی ہیں جس میں ایک سائڈ سے ہم ان پٹ دیتے ہیں، دوسری سائڈ سے اس کی آؤٹ پٹ آ جاتی ہے پروسیسنگ کے بعد. تو سیم اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن بھی ایک سسٹم کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں: ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اور فیڈ بیک. کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ ایک سسٹم کی طرح، جیسے ایک باڈی ایک سسٹم ہے، اس میں بھی باقاعدہ ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے. سارے سسٹم اگر اچھی طرح کام کر رہے ہیں تو ایک آرگنائزیشن یا ایک باڈی جو ہے وہ اچھی طرح پرفارم کرے گی. اسی طرح اگر کسی بھی کمپوننٹ کا، کسی بھی پارٹ کا اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ آؤٹ آف آرڈر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس ایک پارٹ کی وجہ سے پوری کی پوری جو باڈی ہے وہ پین فیل کرے گی. کہیں کانٹا چبھا تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی. اسی طرح ایک آرگنائزیشن کا کوئی بھی کمپوننٹ اگر وہ اسٹیبل نہیں ہے، اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ پوری کی پوری جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ اپنا جو فنکشن ہے پراپرلی پرفارم نہیں کر پائے گی. یہ سسٹم تھیوری ہے. 1960 کا جو ڈیکیڈ تھا یہ سسٹم موومنٹ کا تھا. 4 کمپوننٹ ہیں اس کے: ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اینڈ فیڈ بیک. تو 2 طرح کی سسٹم اپروچز ہیں. پہلے ہے اوپن سسٹم اینڈ کلوز سسٹم. اوپن سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ
جس کا ریلیشن ہوتا ہے، یعنی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک اسکول ہے، اس کا اور اس کی جو کمیونٹی ہے اس کے درمیان ریلیشن شپ ہوگا، فلو آف انفارمیشن، چیزوں کا آنا جانا، لوگوں کا آنا جانا، یہ ہوتا ہے. اور کلوز سسٹم میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ کلوز ہوتا ہے، اور آؤٹ سائڈ جو اس کی کمیونٹی یا انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کا لنکیج نہ ہونے کے برابر یا نہیں ہوتا. تو اوپن سسٹم کارڈز اینڈ کاہن نے یہ انٹروڈیوس کروایا اوپن کلوز سسٹم. تو انہوں نے کہا کہ ان پٹ آتی ہے انوائرمنٹ سے، جیسے یہاں پہ میں آپ کو، چونکہ ہم اسکول ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، تو ان پٹ سے مراد یہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ گنے کی ٹرالی آئی تو وہ ان پٹ ہے، کرشنگ کے لیے دی وہ پروسیسنگ ہے، آؤٹ پٹ نکلی شوگر یا چینی آئی تو یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ چینی بہت اچھی ہے، یہ فیڈ بیک ہے. تو یہاں پہ ہم ایک آرگنائزیشن اسکول کی بات کرتے ہیں. ان پٹ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اس اسکول سے، اس کالج یونیورسٹی سے پڑھنے لکھنے کے بعد یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ انکلکیٹ ہو جائیں گی، یا ہمارے بچوں میں یہ لرننگ ہو جائے گی. تو یہ ہے ایکسپیکٹیشن یا ان پٹ جو کہاں سے آتی ہے؟ سوسائٹی سے آتی ہے. تو سیم چیز ہم کیا کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اسکول میں ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ اس پہ پروسیسنگ کرتے ہیں، وہ جو کریکولم ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کریکولر ایکٹیویٹیز ٹیچر اس کو کلاس روم یا کلاس روم سے باہر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے. یہ اب بچے کے اچھے نتائج آتے ہیں، یہ آؤٹ پٹ ہے. آؤٹ پٹ آنے کے بعد پھر کمیونٹی پہ سے فیڈ بیک ملتا ہے، لوگ جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں ہیڈ کو، اسکول ٹیچر کو، کلاس ٹیچر کو، انچارج کو، سبجیکٹ ٹیچر کو، کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے. تو یہ فیڈ بیک آ گیا. یہی 4 کمپوننٹ جو ہے اوپن سسٹم کے ہوتے ہیں. کارڈز اینڈ کان نے آئیڈینٹیفائی کیے آرگنائزیشنل بیہیویئر کو 4 سسٹم میں، ایک سائیکلیکل فارم میں. ان پٹ، تھرو پٹ کہتے ہیں پروسیسنگ کو، آؤٹ پٹ اینڈ فیڈ بیک بٹوین این آرگنائزیشن اینڈ اٹس ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ان پٹ فرام دا انوائرمنٹ، جیسے میں نے اگزامپل دی ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، سوشل ڈیمانڈز ہیں، نیشنل ڈیمانڈز ہیں، یہ ان پٹ ہے. ان پٹ فرام دا انوائرمنٹ، انفارمیشن اور ریسورس. پروسیس دا ان پٹ انٹرنلی تھرو پٹس، یعنی پروسیسنگ کرنا اس انفارمیشن کی، ٹیچنگ لرننگ ہے. ریلیز آؤٹ پٹ انٹو انوائرمنٹ، جو بچوں کے نتائج ہیں ایگزام کے بعد، یہ ہماری جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. این اٹیمپٹ ٹو ریسٹور ایکویلیبریم ٹو دا انوائرمنٹ، جو انوائرمنٹ سے آؤٹ پٹ آئی ان کی وہ جو ڈیمانڈس تھیں اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ بیلنس آ جائے گا، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایکویلیبریم کہلائے گا. تو فیڈ بیک جو ہے ایک ایکویلیبریم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے. تو اینڈ جو اسٹیپ ہے اس کا فیڈ بیک ہے. فیڈ بیک افیکٹو ان ریسٹورنگ دا ایکویلیبریم. دوسرا کلوز سسٹم اور اوپن سسٹم میں باقی چیزیں تو ایسے ہی ہیں کہ ان پٹ آئی، اس پہ پروسیسنگ ہوئی، پروڈکٹ جنریٹ ہوئے، اور جو اس میں وہ فیڈ بیک کا پروسیس. لیکن یہ جو باہر کی انوائرمنٹل ڈیویشنز ہیں تو ان کو یہ اڈاپٹ نہیں کرتا، یعنی باہر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس چیز کو فوکس نہیں کرتا، وہ اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے صرف جو کلوز سسٹم ہے. جبکہ اوپن سسٹم اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے. اس کے بعد افیکٹو سسٹم آر کریکٹرائزڈ بائی اے اسٹڈی اسٹیٹ دیٹ سسٹم تھیورسٹ کال ہومیوسٹیسس. یہ جو ایکویلیبریم کی بات ہم نے کی ابھی، کہ باہر سے ان پٹ آئی، اندر سے اس پہ پروسیسنگ ہو کے اسکول سے باہر بچے جو ہے وہ پالش ہو کے نکلے، والدین کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترے، تو یہ ایک اسٹڈی اسٹیٹ آ گئی، یعنی بیلنس آ گیا جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ ہومیوسٹیسس اسٹیج کہلائے گی. چارلس بیبیج، جس کو فاؤنڈر آف یا فادر آف کمپیوٹر یا کمپیوٹنگ بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی جو ہے سسٹمیٹک اسٹڈی کے اوپر کام کیا، اور اسٹینڈرڈائزیشن آف ورک ٹو امپروو پروڈکٹیوٹی. تو یہ اس کا بھی تھوڑا سا رول ہے چارلس بیبیج کا. سسٹمیٹک اسٹڈی، اسٹینڈرڈائزیشن آف ورک ٹو امپروو پروڈکٹیوٹی، ایک اس کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے اس کا جو ورک ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا اور اس پہ سسٹمیٹک اسٹڈی کرنا، یہ جو ہے اس نے کی تھی. چونکہ یہ سسٹم تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ سسٹمیٹک اسٹڈی ورڈ، اس لیے میں نے یہ لائن یہاں پہ ایڈ کر دی ہے. 1960 کا 1960 سے 70 کا جو اشرہ تھا، ڈیکیڈ تھا، یہ سسٹم موومنٹ سے ریلیٹڈ تھا. جیسے ہم نے پڑھا کل جو ہے سٹارٹ میں کہ 20ویں صدی جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کے لیے بڑا اس کا کی رول ہے. اس کے بعد چیسٹر برنارڈ، یہ جو ہے وہ پروپوننٹ تھا اوپن سسٹم کا، تو اس نے بھی سپورٹ کیا کہ اس کو اوپن سسٹم کو.
جی اس کے بعد ہے کیوس تھیری. ایڈورڈ لارنز نے یہ تھیری دی. کیوس کس کو کہتے ہیں؟ سرپرائزنگ چیزیں، اچانک سے نمودار ہو جانا، ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز جو ہماری ہوتی ہیں، اس کو ہم کیوس کہتے ہیں. کیوس از اے سائنس آف سرپرائز آف نان لینئر اینڈ انپریڈکٹیبل. اٹ ٹیچز اس ٹو پریڈکٹ یا ایکسپیکٹ دا ان ایکسپیکٹڈ. جو ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہیں، ایک آرگنائزیشن اب کہاں پہ فال کر رہی ہے، 5 سال بعد یہ جو ہے بہت آگے چلی جائے گی، یہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہے. یہ جو اس کی موجودہ صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 2 سال سے آگے یہ ادارہ مزید قائم رہ سکتا ہے. یہ تو دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہوتا ایسے ہے کہ 2 سال بعد اس کی جو انرولمنٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اور اسکول بڑا اچھا چلنے لگ جاتا ہے. تو ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کے بارے میں ایکسپیکٹ کرنا، یعنی وہ جو چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں اس کے اچانک سے آ جائیں گی 2 سال 4 سال بعد، 6 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، تو ان کے بارے میں جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کیوس تھیوری اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے. یعنی سائنس آف سرپرائز ہے. نان لینئر اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز اسٹریٹ فارورڈ موو کرتی جائے، یعنی اس کا رزلٹ 100% آیا، 100% آیا، 100% آیا، تو یہ ایک اسٹیڈی اسٹیٹ ہے. لینئر اس کی پرفارمنس ہے. نان لینئر کیا ہے کہ ایک سال 100% رزلٹ آیا، اگلے سال اس اسکول کا 70% آیا، پھر 90% پہ چلا گیا، پھر 60%. یہ نان لینئر ہوتی. انپریڈکٹیبل ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا، کبھی نہ اترنا، اس سے زیادہ ہو جانا، کم ہو جانا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ انپریڈکٹیبلٹی ہے ہماری کسی بھی سچویشن کے بارے میں، کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں. تو بیسیکلی ایک فریکٹل میتھمیٹکس جو ہے وہ اسی جو اس کے پرنسپلز ہیں، اس کا لاسٹ جو پرنسپل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیور اینڈنگ پیٹرن. یعنی کوئی بھی ایسی تبدیلی جو آ جاتی ہے وہ اینڈ نہیں ہوتی، اس میں مزید جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. مثلا امپروومنٹ ہے تو وہ مزید امپروو ہوتا چلا جائے گا، ادارہ ہوتا جائے گا، مزید اس میں ایکسپینشن ہوتی چلی جائے گی. اس میں کوئی کمزوری آ رہی ہے تو جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. یعنی نیور اینڈنگ پیٹرن ایک آرگنائزیشن کا جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فریکٹل کہتے ہیں. تو یہ کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے کہ کیوس تھیوری؟ یہ فریکٹل میتھمیٹکس کے اوپر بیس کرتی ہے. فریکٹل میتھمیٹکس کی اگر آپ چاہیں تو ابھی جو ہے وہ گوگل پہ جا کے اس کی امیج دیکھ سکتے ہیں. جو میتھ والے ہیں ان کو تو شاید آئیڈیا ہوگا. یہ ہمارے جو ڈفرینٹ پیٹرن یا ڈیزائن ہوتے ہیں، جو ایک ڈیزائن بنایا اس کے اندر اور ڈیزائن، اس کے اندر اور ڈیزائن، یعنی ایک ڈیزائن سے آگے ڈیزائن بنتے جا رہے ہیں یا پیٹرن سے آگے پیٹرن بنتے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں فریکٹل میتھمیٹکس، نیور اینڈنگ پیٹرن. تو اس کے کچھ پرنسپلز ہیں کیوس تھیوری کے. سب سے پہلے ہے بٹر فلائی ایفیکٹ، اس کے بعد انپریڈکٹیبلٹی، آرڈر، ڈس آرڈر، مکسنگ، فیڈ بیک اینڈ فریکٹلز. یہ 6 پرنسپلز ہیں اس کے. سب سے پہلے ہے بٹر فلائی ایفیکٹ، کہ کسی بھی ادارے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی بڑے نتائج کا باعث بن سکتی ہے. یہ بٹر فلائی ایفیکٹ اس کو کیوں کہا جاتا تھا کہ یہ جب تھیوری ڈیولپ کی گئی تھی تو اس وقت یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک بٹر فلائی کے ونگز جو ہے وہ فلپ کرنے سے ایک چھوٹا سا ہوا کا بگولا بنے گا جو کہ ایک طوفان کی شکل میں، ٹورنیڈو کی شکل اختیار کر لے گا. یعنی یہ جو بڑا طوفان ہے اس کی بیس کیا بنی؟ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہمارے انوائرمنٹ میں. وہ تبدیلی کیا ہوئی جی؟ کہ ایک جو بٹر فلائی ہے، ایک تتلی ہے، اس نے وہ موو کر رہی تھی، اڑ رہی تھی، اس نے اپنے ونگز کو فلیپ کیا تو اس سے جو ہے وہ طوفان رونما ہوا. مقصد بات کرنے کا یا سمجھانے کا یہاں پہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں بالآخر وہ ڈراسٹک چینجز کا باعث بن سکتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے بٹر فلائی ایفیکٹ. اسمال چینجز ان انیشیل کنڈیشن لیڈ ٹو ڈراسٹک چینجز ان دا ریزلٹس. انپریڈکٹیبلٹی، ہم جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ادارہ تو 2 سال بعد ختم ہی ہو جائے گا، اور وہی ادارہ جو ہے اس سے دگنا ہو جاتا ہے. ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں انٹرنلی ساری چیزوں کا نہیں پتہ. ہم اس کی کسی 1 یا 2 فیکٹر کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا کام نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو بہت آگے جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ 4 سال بعد وہ 0 ہوا پڑا ہوتا ہے. تو بیکاز وی نیور نو آل دا انیشیل کنڈیشن آف اے کمپلیکس سسٹم ان سفیشینٹ ڈیٹیل وی کین ناٹ ہوپ ٹو پریڈکٹ دا فیٹ آف اے کمپلیکس سسٹم. ہم کسی بھی ایک کمپلیکس سسٹم کے فیوچر کو اس لیے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے تمام تر جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے تو وہ نہیں ہوتی. اس کے بعد آرڈر ڈس آرڈر ہے. کیوس تھیوری جو ہے وہ آرڈر اور ڈس آرڈر کے درمیان ہے. یعنی
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن میں حالت کی تبدیلی کو کہتے ہیں، کہ بہتر سے ابتر کی حالت، ابتر سے بہتر کی حالت، گڈ سے بیڈ، بیڈ سے گڈ، تو ان بٹوین یعنی تبدیلی، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کا نام ہوتا ہے۔ تو کیوس بیسیکلی کیا ہے، ہم اس میں قیاس کرتے ہیں تبدیلی کے بارے میں ایک حالت سے دوسری، آرڈر سے ڈس آرڈر میں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے مکسنگ، ٹربولنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دو کمپوننٹ ہیں ایک آرگنائزیشن کے، یعنی پرائمری ونگ، ایلیمنٹری سیکنڈری ونگ ہے، تو کلاس 4 ہے، ٹیچر ہے، کلرک ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فنکشن ہے۔ کسی کی فنکشننگ میں، کسی ایک یونٹ کی فنکشننگ جو ہے اس کے رزلٹ اور اس سے ایڈجسنٹ، اس سے ملحقہ جو دوسرا یونٹ ہے، ان دونوں میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں تو دونوں کے نتائج ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو۔ تو یہ اس چیز کا ہے کہ مکسنگ ہے۔ ٹربولنس انشور دیٹ ٹو ایڈجسنٹ پوائنٹس in a complex system will eventually end up in a very different position after some time has elapsed۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد تو ان میں ہونے والی جو تبدیلی ہے وہ کیا ہوگی، ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی۔ اس کے بعد ہے فیڈ بیک۔ تو فیڈ بیک لازمی ہے۔ کیوٹک تھیوری یہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ جو فیڈ بیک ہے کسی بھی پروسیس کے بارے میں، کسی پرفارمنس یا اسائنمنٹ کے بعد، تو وہ ضروری ہوتا ہے۔ سسٹم آفن بیکم کیوٹک وین دیئر از اے فیڈ بیک پریزنٹ۔ اور لاسٹ ون ہے فریکٹل، کہ نیور اینڈنگ پیٹرن کریٹڈ بائی ریپیٹنگ اے سمپل پروسیس اوور اینڈ اوور۔ ایک چیز کو آپ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کریں تو آپ جو ہے وہ نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں، جس کو ہم نیور اینڈنگ پیٹرن کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، فریکٹل ہے۔ تو کیوس تھیوری ایڈورڈ لارنس نے دی۔ سائنس آف سرپرائز ہے، نان لینئر ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کے بارے میں ایکسپیکٹ کرنے پہ یہ بلیو کرتی ہے۔ 6 اس کے پرنسپل ہم نے دیکھے۔ فرینک اینڈ گلبرت کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف ہیں، تو انہوں نے جو ہے موشن اسٹڈی پہ تحقیق کی، اور انہوں نے کہا کہ جو انڈیویجولز، جو ورکرز ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو ٹاسک وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس ٹاسک سے ریلیٹڈ ان کی موومنٹ کو منیمائز کیا جائے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی انکریز ہوگی، اور جو ورکرز ہیں ان کی ویل بینگ بھی انشور ہو جائے گی، انکریز ہو جائے گی۔ یعنی مثلا یہاں پہ چونکہ یہ بات ہو رہی ہے اس کی ایک انڈسٹری کی، تو انڈسٹری میں چونکہ جو ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک یونٹ سے دوسری یونٹ، کبھی ایک سائٹ کبھی دوسری سائٹ، تو اس کا فوکس ان کا یہ تھا کہ اس موشن کو کیا کیا جائے، ان کو ریڈیوس کیا جائے۔ دے بلیو دیٹ ریڈیوسنگ دا موشن آف amount of motion associated with a particular task they could also increase the workers well being۔ اس کے بعد چینج سائیکل، کسی بھی آرگنائزیشن میں جو چینج آتا ہے تو اس کی جو ہے 6 predictable stages ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لاس، پھر ڈاؤٹ، پھر ڈسکمفرٹ، پھر ڈسکوری، انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹیگریشن۔ لاس، ایک آرگنائزیشن اچھی طرح پرفارم نہیں کر رہی، لاس میں جا رہی ہے، تو سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا لاس ہے۔ پھر ڈاؤٹ ہے کہ آگے پتہ نہیں یہ جو ہے مزید چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی، تو کیا کیا جائے۔ تو پھر ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے کہ یہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر ڈسکور کیا جاتا ہے، نئے جو ہے ویز وہ انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں، اور ان کو انڈرسٹینڈنگ یعنی ان کو اپنے ورکرز کو اس کے بارے میں ایک آگاہی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ جو ایک آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم ہے، ایک ٹیکنیک یا پروسیس چل رہا ہے، تو اس کے اندر اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، یہ انٹیگریشن۔ تو چینج سائیکل جو ہے اس کے 6 پریڈکٹیبل سٹیجز ہیں کسی بھی ادارے میں: لاس، ڈاؤٹ، ڈسکمفرٹ، ڈسکوری، انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹیگریشن۔ ٹائپس آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر، ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کتنے ٹائپ کا ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم نے بات کی ہے فارمل اور انفارمل آرگنائزیشن، وہ ہم نے اس کے اسٹرکچر کی بیس پہ بات کی ہے کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اچھی طرح ویل اسٹیبلش ہے، رولز ریگولیشنز ہیں تو فارمل ہے، اگر نہیں ہے تو وہ انفارمل ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جو فارمل آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ہیں وہ کس طرح کے ہیں، یعنی جو آپ نے یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ٹائپس آف آرگنائزیشنل ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک فارمل آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز ہیں۔ سب سے پہلے بیوروکریٹک یا اتھارٹیٹیو اسٹرکچر، دوسرا ہے پروفیشنل اسٹرکچر، اور تیسرا ہے کیوٹک اسٹرکچر۔ یہ تینوں ہم پڑھ چکے ہیں، دو پڑھ چکے ہیں، پروفیشنل کو ڈسکس کریں گے۔ تو بیوروکریٹک یا اتھارٹیٹیو کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ایک پراپر بیوروکریسی میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایک پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو اتھارٹیٹیو بھی کہا جاتا ہے مینیجر کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن آف ورک، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہیرارکی ہے، ڈویژن آف ورک ہے،
پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو بیوروکریٹک تھیری ہے یہ کس چیز پہ بلیو کرتی ہے آرگنائزیشن کے فارمل سٹرکچر پہ، فارملائزیشن پہ، اس چیز پہ بلیو کرتی ہے. تو یہی بات یہاں پہ ہے کہ authority is based on position and hierarchy. Discipline complies to rules, regulations and directive is the basic principle of operation. These are mechanistic in nature. یعنی یہ میکینیکل ہیں، یہ کام سے ریلیٹڈ ہے. جو بیوروکریٹک یا اتھارٹیٹیو ہے ان کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو صرف ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، رولز کو سختی سے فالو کیا جائے، جو احکامات آ جائیں ان کی کمپلائنس، ان کو جو ہے من و عن اس پہ عمل کیا جائے. تو یہ میکینسٹک ان نیچر ہو. دوسرا ہے پروفیشنل سٹرکچر. پروفیشنل سٹرکچر میں جو سبسٹینشیل ڈیسیجن میکنگ، جو امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے لوور سٹاف کو، پروفیشنل سٹاف کو. یعنی جو جس چیز میں ایکسپرٹیز ہے، ماسٹری ہے ایک ورکر کی، مثلا اسکول کے اندر جو ہے ایک ادبی پروگرام جو ہے وہ منعقد کرانا ہے، تو وہ ٹیچر جو لائبریری کا انچارج ہے، وہ ٹیچر جو ادبی ذوق رکھتا ہے، تو اس سے پھر کیا کیا جائے گا، اس میں ہاں جی آپ ترتیب دے دیں جی، یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کا، آپ اسکیجول دیں کمپٹیشن کا، پھر ہم کمیونٹی کو انوائٹ کریں گے فلاں فلاں کو، یہ سارا آپ مجھے ترتیب بنا کے دے دیں. تو اس میں لیڈر کیا کرتا ہے، سبسٹینشیل ڈیسیجن میکنگ وہ ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اپنے پروفیشنل سٹاف کو. یہ ہے پروفیشنل سٹرکچر. تیسرا ہے کیوٹک سٹرکچر. اس میں نہ تو بیوروکریٹک ٹائپ سٹائل ہوتا ہے اور نہ ہی پروفیشنل سٹرکچر ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ نان لینئر ہے یا سرپرائز ہوتا ہے، تو اچانک سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں اچانک سے. یعنی اسٹرکچر سٹائل میں نہیں ہوتے، پروفیشنل سٹائل میں ڈیلیگیشن نہیں ہوتی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کی. تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، جب ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے اس نے کوئی پری پلان کام نہیں کیا ایک فارمل آرگنائزیشن میں، اور اس نے کسی کو ریسپانسبلٹی بھی نہیں دی اور سڈن اس کو ڈیسیجن لینے پڑ گئے اچانک سے نمودار ہونے والی سچویشن کے بارے میں یا کسی ایونٹ پہ، کسی موقع پہ اس نے کوئی ڈیسیجن لینے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، کنفیوژن اور کنفلکٹ جو ہے وہ ٹپیفائی ہوگی، وہاں پہ اپیئر ہوگی، اور جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو سب سے آپ کہہ لیں کہ جو بیسٹ ہے وہ پروفیشنل سٹرکچر ہوتا ہے جس میں دونوں مل کے چل رہے ہوتے ہیں. فرسٹ ٹو آر کالڈ ٹو ڈسٹنکٹ پیٹرن آف ریشنل آرگنائزیشن. ایک ریشنل یا لاجیکل جو آرگنائزیشن ہے اس کے دو جو بیسک پیٹرن ہیں وہ کون سے ہیں، بیوروکریٹک یا پروفیشنل سٹرکچر ہیں. اس کے بعد آرگنائزیشن کے اندر سٹرکچرل لوزنس کی بات کی چارلس بڈویل نے 1965 میں. سٹرکچرل لوزنس سے کیا مراد ہے کہ ایک ہیڈ ٹیچر نے کہا، یہ میں چونکہ ہم یہ جو کانسیپٹ تھے یہ بیسیکلی میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ورڈ یہ لائنس کے یہ تھے انڈسٹری سے ریلیٹڈ. چونکہ ہم اسکول آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں مثال پھر اسکول آرگنائزیشن سے دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے انٹرویو میں اگر کوئی کویسچن ہو جائے تو آپ سے بھی اسی طرح سے ہی پوچھا جائے گا. تو اسٹرکچرل لوزنس کا کانسیپٹ جو چارلس بڈویل نے دیا کہ ایک اسکول کے اندر ایک ہیڈ ماسٹر نے یا ایک ڈسٹرکٹ اتھارٹی نے اس کو کوئی احکامات جاری کر دیے، تو وہ جو سخت احکامات تھے جس پہ من و عمل کرنا تھا، تو اس میں کوئی ایک ممبر یا کوئی ایک یونٹ ان آرڈر کو جو فارمل اتھارٹی نے ان پہ امپوز کیے ہیں، تو اس میں سم ہاؤ جو ہے اس کو فریڈم ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی کر سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسٹرکچر لوزنس ان اسکول آرگنائزیشن. لوزنس allow members of organization to allow freedom from constraints imposed by formal authority. فارمل اتھارٹی نے جو احکامات اس کے جو جاری کیے ہیں کسی بھی ٹاسک سے ریلیٹڈ، تو اس میں ایک جو ٹیچر ہے وہ کیا کرے گا، اس کو تھوڑی بہت گنجائش ہوگی کہ وہ اپنی ایما یا انٹینشن اس میں شامل کر لے. مثلا اسکول انتظامیہ نے جو ڈسٹرکٹ اتھارٹی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اسکیجول بنا کے دیں، اس دن جو ہے وہ آپ نے سائنس کا پیپر لینا ہے، اس دن اس کے مطابق جو ہے آپ ایڈجسٹمنٹ کر کے جو ہے وہ ایگزام کنڈکٹ کریں. اب وہاں اوپر سے احکامات آ گئے، لیکن یہاں پہ جو ٹیچر ہے وہ کیا کرے گا، اپنی کلاس کا جو ایگزام اسکیجول ہے اس میں اگر تھوڑی بہت وہ تبدیلی کر لیتا ہے تو یہ کیا کہلائے گی، اسٹرکچر لوزنس ہے اسکول آرگنائزیشن میں. لوز اینڈ ٹائٹ کپلنگ، یہ کانسیپٹ دیا. لوز اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اور ٹائٹ کپلنگ کہ جب ایک ورکرز اور مینیجر کے درمیان ایک کلوز ریلیشن ہے اور وہ اسٹرکٹلی ان کو فالو کر رہے ہیں، جو احکامات جو ہے
اوپر سے نافذ ہو رہے ہیں ان کے اوپر، تو اس کو ہم کہیں گے ٹائٹ کپلنگ. اور لوز میں کیا ہوگا کہ تھوڑی بہت جو ہے اس میں انٹر ڈپینڈنسی ہوگی، جو احکامات آ رہے ہیں تو اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اس کو فریڈم ہوگی ان امپوزڈ جو رولز ریگولیشنز یا انسٹرکشنز ہیں ان پہ. تو لوز اینڈ ٹائٹ کپلنگ اسٹینڈ فار ویک اینڈ اسٹرانگ انٹر ڈیپینڈنس آف یونٹ ود ان این آرگنائزیشن. Loose coupling propose that different parts of an organization are loosely related to one another. ایک آرگنائزیشن کے جو ڈفرینٹ یعنی ورکرز، مینیجر یا دو ڈفرینٹ یونٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا ہے، لوز ریلیشن ہے، کوئی ٹائٹ بانڈ نہیں ہے. اور ٹائٹ کپلنگ میں امپلائز ورک انڈر کلوز سپرویژن. اس میں جو ٹیچر اور ہیڈ ٹیچر کا جو آپس میں ریلیشن ہے یا سپرویژن بڑی کلوز ہوتی ہے. وہ ہر وقت جو ہے ہر چیز کو خود چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر وہ کچھ چیزیں خود چیک کر رہا ہے، کچھ ٹیچرز کی ماں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اچھا کر رہے ہیں، تو یہ پھر لوز کپلنگ ہوگی. اس کے بعد ہے مینیجریل گرڈ ماڈل 1964. 1964 میں لیڈرشپ کا ایک ماڈل جو ڈیولپ کیا رابرٹ آر بلیک اور جین مارٹن نے. یہ بیہیورل تھیوری سے ریلیٹڈ تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو 5 تھیریز تھیں، جیسے تھیری ایکس ہے، تھیری وائی ہے، تھیری زی ہے، بیہیویئرزم کی تھیری، اسی طرح کیوٹک سٹرکچر ہے، بیوروکریٹک تھیری ہے. انہوں نے کیا کیا، 5 جو ہیں وہ ڈفرینٹ تھیریز جو ہیں ان کو ملا کے ان پہ کام کیا اور ایک ماڈل تیار کیا جس کو انہوں نے مینیجریل گرڈ ماڈل کا نام دیا 1964 میں. جیسے ہم نے ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن پڑھا تھا، اس کے 2 ایکسس تھے، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. اور ایکس ایکسس جو اس کا تھا اس میں ہم نے کنٹینٹ کو کہا کہ اس میں ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کے ایکس ایکسس میں کنٹینٹ ہوتے ہیں اور وائی ایکسس پہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یہ کویسچن آپ کے جو ٹیسٹ ہوا ہے اسیسمنٹ کا اس میں بھی شامل تھا. تو اسی طرح بلیک جو مینیجریل گرڈ ماڈل ہے بلیک اینڈ مارٹن کا، اس میں بھی 2 ایکسس انہوں نے یوز کیے، ایک ایکس ایکسس اور وائی ایکسس. ایک ٹیبل کی شکل میں انہوں نے یہ بنایا جو ماڈل ہے ان کا. تو ایکس ایکسس پہ کنسرن فار پیپل جو ہے، کنسرن فار پروڈکشن، یعنی ان کا جو ایکس ایکسس ہے وہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے، اور وائی ایکسس کنسرن فار پیپل. یعنی جو تھیریز ڈسکس ہوئی مین فوکس ان کا تھیری وائی پہ تھا، اور باقی تھیریز بھی انہوں نے شامل کی کہ کس طرح کی تھیریز سے پروڈکشن ایفیشنسی وہ کتنی جو ہے انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے. اس سے ریلیٹڈ ان کا ایک ماڈل تھا. اتنا ہی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ مینیجریل گرڈ ماڈل جو ہے وہ کس نے بنایا. ایکس اور وائی ایکسس آپ اس کو یاد کر لیں، اور 5 جو ڈفرینٹ تھیریز ہیں یہ اس میں مرج کی گئی تھیں. اس کے بعد ہے موٹیویشن ان مینجمنٹ. میری پارکر فولیٹ، یہ ایک فیمیل تھیں، تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن میں جو موٹیویشن ہے اس کے اوپر کام کیا. یعنی آرگنائزیشن کے اندر جو ورکرز ہیں ان کی موٹیویشن پہ جو کام کیا پہلی مرتبہ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ میں وہ میری پارکر فولیٹ نے کیا. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے دا وومن ہو انوینٹڈ مینجمنٹ. یہ فرسٹ لیڈی تھیں جنہوں نے مینجمنٹ میں جو ہے موٹیویشن کے اوپر کام کیا. اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے گلبرٹ کا پڑھا ہے، للین کا پڑھا ہے جو کہ گلبرٹ کی وائف تھی، تو وہ بھی جو ہے اس کا بھی کام تھا. شی ایڈوکیٹڈ اے پل ریدر دین پش اپروچ. پہلی ان کی اپروچ کیا تھی؟ پش کے بجائے پل تھی. پش اور پل کا کیا مطلب ہے؟ کام نہیں کر رہا بندہ تو آپ اس کو ٹھیک ہے گیٹ آؤٹ، آپ جائیں جی، آپ سے نہیں ہوتا، آپ کا کام نہیں ہے. نہیں، اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو پل کریں، آپ اس کو اسٹرینتھن کریں. آپ ایک ورکر کی جو جہاں جہاں پہ اس کی کوئی ڈیفیشنسیز ہیں اس کو سپورٹ کریں، اس کو گائیڈنس کاؤنسلنگ دیں کہ اس چیز کو ایسے امپروو کریں. یہ ہے پل. اور پش کیا ہے کہ آپ سے نہیں ہوتا، کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چلے جائیں. تو یہ ہے پش. تو شی ایڈوکیٹڈ اے پل ریدر دین پش. آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، بس تھوڑا سا نا آپ اپنی لیسن پلاننگ کو امپروو کر لیں. آپ جو ہے ایکٹیویٹیز کو اپنے لیکچر میں لیسن میں شامل کر لیں. آپ سب سے اچھا پڑھائیں گے اسکول میں. یہ ہے پل. آپ کا کام نہیں ہے. میں جب بھی آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کلاس میں شور ہوتا ہے، آپ کی آواز جو ہے 2 بینچ سے پیچھے جا نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. یہ ہے پش. تو آپ کا کام نہیں ہے، آپ چھوڑ جائیں، ٹرانسفر کروا جائیں. یہ پش ہوگا. اسی طرح دوسری جو اپروچ تھی ڈیفرینشیٹڈ بٹوین پاور اوور اینڈ پاور ود. تو پاور اوور سے کیا مراد ہے؟ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے جو قوانین ہیں ان کو لاگو کرنا. یہ ہے پاور اوور، یعنی اوپر چڑھ کے رہنا، سختی کرنا ہر وقت. اور دوسرا ہے پاور ود،
کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ لوگ ہیں تو آپ ہیں، ٹیچر ہے تو ہیڈ ہے، ٹیچر نہ ہوتے تو ہیڈ نے کہاں بیٹھا ہونا تھا. تو یہ ہے پاور ود. تو اس کو کہتے ہیں پاور اوور کو کوئرسو اور پاور ود کو کو ایکٹیو، یعنی ان کو ساتھ لے کے چلنا، یہ ہے پاور ود. اور پاور اوور کیا ہے کہ صرف اپنی ہی منمانی ہر وقت چلانا. تو اس نے کہا کہ ڈفرینشیٹ کیا کہ پاور اوور سے نہیں بلکہ پاور ود سے ایک مینیجر کو ساتھ چلنا چاہیے. پاسٹولیٹڈ انسائٹ فٹ آئیڈیاز اور نیگوشیشن کو ایشو بن جاتا ہے تو اس میں مل بیٹھ کے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، کانفلکٹ کو ریزولو کیا جائے. اور پاور شیئرنگ کو، جیسے ہم نے پاور ود کی بات کی ہے کہ پاور کو شیئر کیا جائے، اپنے اختیارات جو ہے نیچے تقسیم کیے جائیں. تو یہ موٹیویشن ان مینجمنٹ میری پارکر فولیٹ نے کانسیپٹ دیا. اس کے بعد سوشل اسپیکٹس ان مینجمنٹ، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ اوپن سسٹم کی بات بھی کی کس نے، چیسٹر برنارڈ نے. تو یہاں پہ ان کا ایک اپنا ایک کانسیپٹ ہے کہ سوشل اسپیکٹس کو مینجمنٹ میں سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا، چیسٹر برنارڈ نے کروایا. ویوڈ آرگنائزیشن ایز اے کوآپریٹو سسٹم ہیونگ کمپلیکس آف فزیکل، بایولوجیکل، personal and social component which are in specific systematic relationship by reasons of cooperation of two or more person for at least one definite and also advocated open system. تو اس نے کہا کہ ایک آرگنائزیشن میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو ایک سسٹم ہے جس میں کافی سارے ریسورسز ہیں، بایولوجیکل ریسورسز بھی ہیں، فزیکل بھی ہیں، پرسنل بھی ہیں، سوشل بھی ہیں. فزیکل سے مراد کیا ہے کہ اوور آل جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، اس میں مشینری ہے، یا آپ کہہ لیں اسکول کی اگر ہم بات کریں کمپیوٹر لیب، لائبریری، کلاس روم، اسی طرح جو اس میں فرنیچر ہے، اس میں باقی جو وسائل موجود ہیں، فزیکل چیزیں. بایولوجیکل میں ٹیچرز کے علاوہ جو باقی جو ہے لیونگ تھنگز جو بھی ہیں ہمارے ایک ادارے سے ریلیٹڈ. پرسنل میں جو پرسنل ریلیشن شپ ہیں، اور سوشل میں ایک پرسنل میں اس کی پرسنل جو لائکنگ ہے، ڈس لائکنگ ہے، اس کا بیہیویئر، اس کی پرسنالٹی ہے، اور سوشل میں اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو یہ سوشل اسپیکٹ کے ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سوشل اسپیکٹ ہے ایک آرگنائزیشن کا. تو یہ جتنے بھی ہم نے بات کی ہے فزیکل، بایولوجیکل، پرسنل اینڈ سوشل، تو اوبویسلی ان کو کنٹرول کر رہے ہوتی ہیں ہیومن بینگ. تو ان کے آپس میں ایسوسیشن ہوتی ہے ان سب کے درمیان. تو جو ایسوسیشن ہے یا ریلیشن شپ ہے تو یہ ایک سوشل اسپیکٹ ہے. تو اس لیے پھر کہا گیا کہ چیسٹر برنارڈ نے سب سے پہلے سوشل اسپیکٹ مینجمنٹ کے اندر انٹروڈیوس کروایا. سائمن ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر. سائمن نے کہا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا جو ہرٹ ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے. یہ ہم نے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا. 1940 میں سائمن نے ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر جو ہے اس پہ کام کیا، اور اس نے کہا کہ ایک آرگنائزیشن میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا فوکل پوائنٹ یا ہرٹ آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے. کس طرح کے وہ ڈیسیجن لیتی ہے یہ جو ہے اس آرگنائزیشن کی ایفیشنسی کو شو کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ جو ویکیبلری یعنی وہ ٹرمز، وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہم ایڈمنسٹریٹو تھیوری میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ ڈرائیو کیے جانے چاہیے کہاں سے، جو ہیومن چوائسیز ہیں، سائیکالوجی آف ہیومن چوائسیز، اور لاجیکل ہوں اور ہیومن نیڈ، انٹرسٹ یا چوائسیز کے اکارڈنگ ہم جو ہے ان کو سلیکٹ کریں یا انکلوڈ کریں. تو ہی یوز دا ٹرم آرگنائزیشنل ایکویلیبریم. اس نے آرگنائزیشن کے ایکویلیبریم کے لیے ایک ٹرم یوز کی جس کو آرگنائزیشنل ایکویلیبریم کہا گیا، جس میں اس نے ڈسکس کیا فارمل تھیوری آف ورک موٹیویشن، کہ آپ کسی کو کتنا جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں تو موٹیویشن سے اس کی پروڈکشن ایفیشنسی کتنا جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. تو کیسے ایک سسٹم پھر بیلنس میں یا ایکویلیبریم میں آتا ہے. تو یہ انہوں نے کام کیا اور اس پہ ان کو نوبل پرائز بھی سائمن کو ملا. تو 1940 میں ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ سائمن نے دیا. اس کے بعد ایک کانسیپٹ آف میننگ فلنس ان آرگنائزیشن. سٹکلف نے میننگ فل جو ہے کانسیپٹ آف میننگ فل مائنڈ فلنس کا یہ اس میں دیا آرگنائزیشن کے اندر. جی سوری مائنڈ فلنس کا کانسیپٹ جو ہے آرگنائزیشن کے اندر سٹکلف نے دیا. انہوں نے ان کا جو تھیم تھا اس کا مائنڈ فلنس کا کہ پرابلم ایز اپرچونٹی، کہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک اپرچونٹی ہے. یہ پرابلم کو کیسے دیکھتے تھے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے آگے بڑھنے کے لیے، فیل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ کی پوزیشن اچھی نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروجیکٹ پلان کامیاب نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، آپ کے جو ایشوز تھے ان کو ختم کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ جو سکسیس ہے یہ ایک پرابلم ہے۔ اب جب ایک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میں نے اچیو کر لیا، میں نے تو بہت آگے جانا ہے، اب یہ بھی میں کروں گا، یہ بھی میں کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپٹیمسٹک بھی ہے اور اسکیپٹیکل بھی ہے۔ اٹ سیز پرابلم ایز اپرچونٹی، یعنی یہ پرابلم کو ایک آپ کہتے ہیں کہ چانس یا موقع کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں، اینڈ ویو سکسیس ایز پرابلم، اور کہتے ہیں کہ سکسیس ایک پرابلم ہے۔ جب آپ ایک بندہ ایک پلان پروجیکٹ یا ایک ٹاسک میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک میں تو ہو گیا، اب میں 2 سٹارٹ کرتا ہوں، 3 کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ سکسیس بھی ایک پرابلم ہے۔ It is both optimistic and skeptical. Their objective is to make school as mindful organization، یعنی اسکول کو ایک مائنڈفل آرگنائزیشن بنانا ہے کہ آپ پرابلمس کو اپرچونٹی ایک آپشن کے طور پر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آ گیا پرابلم ہم اس کو اوور کم کر لیں گے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو میچ کیا جاتا ہے پرابلمس کے ساتھ، یعنی پرابلم اپرچونٹی میں ایک انڈیویجول کی، ایک اسٹوڈنٹ کی، ایک ٹیچر کی اپرچونٹیز کو میچ کیا جاتا ہے کس چیز کے ساتھ، پرابلمس کے ساتھ، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ پرابلمس کو کیسے کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں، اور اسی میں اس کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے تاکہ وہ فلوئڈ ڈیسیجن میکنگ جو پیٹرن ہے اس کو اڈاپٹ کریں۔ فلوئڈ ڈیسیجن میکنگ یا فلوئڈ نالج، فلوئڈ انٹیلیجنس، فلوئڈ ڈیسیجن میکنگ وہ ڈیسیجن ہوتا ہے جس کا آپ کو پہلے سے ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ نالج جو آپ کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لیکن آپ کی سچویشن ایسی آ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی انڈرسٹینڈنگ، نالج، ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن آپ اس سے نکل جاتے ہیں، تو اٹ از کالڈ فلوئڈ انٹیلیجنس، کہ آپ نے کیسے اس پرابلم کو ریزالو کیا۔ تو اسی طرح فلوئڈ ڈیسیجن میکنگ بھی یہ ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا موقع یا پرابلم جس کے بارے میں آپ کو پہلے نہیں پتہ، موقع پہ آ جاتا ہے، آپ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، تو یہ فلوئڈ ڈیسیجن میکنگ سسٹم ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹو ایکسپرٹیز، جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں یا پریویس نالج، اسکل، ایکسپیرینس ہے اس سے ہٹ کے یہ موقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریسی ان مینجمنٹ، کرس آجارس نے یہ جو ہے کنسیپٹ دیا تھا، کرس آجارس نے ڈیموکریسی کا۔ یہ موٹیویشن کس نے دیا؟ فولٹ نے دیا۔ سوشل اسپیکٹ برنارڈ نے دیا۔ ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر سائمن نے دیا۔ مائنڈفلنس سٹ کلف نے دیا۔ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ کرس آجارس نے دیا۔ اچھا، یہ تو 3 لائنز میں خلاصہ ہے کہ ہیومن ریلیشن تھیوری جو ہے یہ ہم نے ایلٹن مایو کی کل پڑھی تھی، اس میں وہ ریلیشن کی بات کرتا ہے کہ ٹائپس دا تھیوری فوکس آن ہیپی ورکرز اور پروڈکٹیو ورکرز، یعنی آپ ان کے اچھے ریلیشن شپ ان کے ساتھ اسٹیبلش کریں، وہ ہیپی ہوں گے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوگی۔ اس کے بعد اب بیہیویئرل ہم نے کہا کہ یہ کس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ بیس کرتے ہیں گول اور ایفیشنسی اورینٹڈ ان کا جو ہے وہ ٹاسک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کنٹیجنسی ہم نے کہا کہ کنٹیجنسی تھیوری شاید ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی۔ ہیو فوکس آن انپریڈکٹیبل پرابلمس، کہ جو ایسے پرابلمس جو انپریڈکٹیبل ہیں، اچانک سے آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں پلاننگ کرنا، مینیج کرنا، ان کو اوور کم کرنا، یہ کنٹیجنسی تھیوری سے ریلیٹڈ ہے۔ سچویشنل تھیوری اس میں کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کا جو سٹائل ہے وہ فکس ہوتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کام لینا ہے، پرفارمنس بڑھانی ہے، تو آپ یا تو لیڈر کو چینج کر دیں یا پھر اس سچویشن کو لیڈر کے اکارڈنگ تبدیل کریں۔ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ ایک آرگنائزیشن کے جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، جیسے ہم نے اوپر بات کی، فزیکل، بایولوجیکل، سوشل، پرسنل، اگر ہم ان کو صرف 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو ہیومن اینڈ مٹیریل ریسورسز، تو جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ان کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن، تاکہ ان کی جو ویسٹیج ہے ان کی ریسورسز کا وہ کم سے کم ہو، اس کو کہتے ہیں ایفیشنسی۔ جی، اس کے بعد ایکسپیکٹنسی تھیوری، یہ پڑھ رہے ہیں، وکٹر روم نے ایکسپیکٹنسی تھیوری دی۔ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ ایکسپیکٹیشنز ہیں، میں اچھا کام کروں گا مجھے اچھا ریوارڈ ملے گا، میرے اندر پوٹینشیل ہے، میں اچھا کر سکتا ہوں، میں جو ہے اس ایگزام کو انشاءاللہ میں اس میں 70 نمبر لے سکتا ہوں، یہ ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنز، کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ تو ایکسپیکٹنسی تھیوری وکٹر روم نے دی، جس کے 3 کمپوننٹس جو ہے یہاں پہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے ایکسپیکٹنسی۔ ایکسپیکٹنسی سے کیا مراد ہے؟ ایفرٹ پرفارمنس ریلیشن شپ ہے، یعنی میں ایفرٹ کروں گا تو کوشش کروں گا تو میری پرفارمنس کیا ہے؟ گول اورینٹڈ ہوگی، میری پرفارمنس بہتر ہوگی، جو میری انٹینڈڈ پرفارمنس گولز ہیں وہ اچیو ہوں گے۔ یہ ریلیشن شپ ہے ایفرٹ اور پرفارمنس کا۔
is the individual belief that effort will lead to the intended performance. اس کے بارے میں ایکسپیکٹنسی تھیوری کے بارے میں ایک کویسچن ایم سی کیوز کافی ساری بکس میں اویلیبل ہے کہ اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے یہ کیسے ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کیسے موٹیویٹ کرے گا ایکسپیکٹنسی تھیوری کے اکارڈنگ. تو کافی سارے اس میں آپشن موجود ہوں گے 3-4. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیچر کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹ کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ کر سکتے ہیں, اور اس بیس پہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, ایفرٹ شروع کر دیتے ہیں اور وہ وہی پرفارمنس دیتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, یا ٹیچر چاہ رہا ہے یا اسٹوڈنٹ. تو یہ اس طرح کا آپ نے کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کو کلاس روم میں ہم کیسے اپلائی کریں گے. ہم اسٹوڈنٹ کو انکریج کریں گے کہ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں, پوٹینشیل ہیں, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پھر واقعی وہ اسٹوڈنٹ وہ کام کر جاتا ہے. یہ ایکسپیکٹنسی تھیوری کی کلاس روم اپلیکیشن ہے. وکٹر روم نے 3 کمپوننٹس دی ایکسپیکٹنسی تھیوریز: ایکسپیکٹنسی, انسٹرومنٹیلٹی اینڈ ویلنس. سب سے پہلے ایکسپیکٹنسی ہے, ایفرٹ پرفارمنس ریلیشن شپ ہے. کیا مطلب ہے ایفرٹ پرفارمنس ریلیشن شپ کا؟ کہ ایک انڈیویجول ایفرٹ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا, جو پرفارمنس وہ چاہ رہا ہے, اس کا ٹیچر چاہ رہا ہے, وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا. از دا انڈیویجول بلیو دیٹ ایفرٹ ول لیڈس ٹو دا انٹینڈیڈ پرفارمنس گولز. دوسرا ہے انسٹرومنٹیلٹی, پرفارمنس آؤٹ کم ریلیشن ہے, یعنی میں پرفارم کروں گا تو جو آؤٹ کم ہیں, جو مقاصد ہیں, وہ میں اچیو کروں گا. تو یہ ہے پرفارمنس آؤٹ کم ریلیشن. is the belief that a person will receive a desirable outcome if the performance expectations is met. کہ اگر میں جو ہے وہ 4 کے 5 یا 4 کے 4 سوال کے جواب اپنے ٹیچر کو دوں گا تو یہ جو چاکلیٹ کا وعدہ جس ٹیچر نے میرے ساتھ کیا ہے تو یہ مجھے ملے گا. اس کے بعد ہے ویلنس. ویلنس کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ کم ریوارڈ. کہ وہ جب ایک جو مقصد ہے, جو انٹینشن تھی, جس کی وجہ سے اس نے وہ پرفارمنس دکھانی یا کرنی تھی, وہ حاصل کر لیتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ریوارڈ جو ہے وہ میری مرضی کا مجھے ملے گا, یا ریوارڈ جو ہے وہ اس کا یہ ریوارڈ ہونا چاہیے. تو یہ ہے آؤٹ کم ریوارڈ ریلیشن. اٹ از دا یونیک ویلیو این انڈیویجول پلیسز آن اے پارٹیکولر آؤٹ کم. ایک آؤٹ کم پہ کہ یہ آؤٹ کم جو ہے یہ میں نے اچیو کی ہے, یہ ٹارگیٹ میں نے اچیو کر لیا ہے, تو اس پہ مجھے ایٹ لیسٹ یہ چیز ملنی چاہیے, یا اس کا یہ جو ہے وہ جو ریوارڈ ہے وہ ہونا چاہیے, اس پہ مجھے اس طرح سے میری حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو یہ آؤٹ کم ریوارڈ ریلیشن ہے. ویلنس از دا یونیک ویلیو این انڈیویجول پلیسز آن اے پارٹیکولر آؤٹ کم. ویلنس کیپچر دا فیکٹ دیٹ آئی فائنڈ دا پارٹیکولر آؤٹ کم ڈیزائربل بیکاز آئی ایم می. کیونکہ یہ میں نے جو ہے میں ہوں کیونکہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ 3 ریلیشن ہیں, ایکسپیکٹنسی ایفرٹ پرفارمنس کا, انسٹرومنٹیلٹی پرفارمنس آؤٹ کم کا, اور ویلنس جو ہے آؤٹ کم ریوارڈ کا. نیڈ سیٹسفیکشن کویسچنیئر NSQR, یہ جو ہے لائمن پوسٹر نے کویسچنیئر بنایا جس میں 13 سوالات تھے, 13 آئٹمس پہ مشتمل ہے یہ کویسچنیئر. تو لائمن پوسٹر کا یہ بیس کرتا ہے جو میزلو کی ہیرارکی نیڈ تھیری ہے. تو چونکہ وہاں پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ ہیرارکی آف نیڈز ہے, تو یہاں پہ بھی وہی ورڈ یوز ہوا ہے, نیڈ. دا نیڈ سیٹسفیکشن کویسچنیئر. ہیرارکی آف نیڈ میں میسلو نے کہا کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ 5 اس کی نیڈز اس نے بتائی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم سائیکالوجی میں دیکھیں گے. سب سے پہلے فزیولوجیکل, پھر سیفٹی, بلانگنگنیس, اور سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن. تو اس نے یہ کہا کہ ایک انڈیویجول کی جب بیسک نیڈ یعنی فزیولوجیکل پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ کہاں پہ موو کرے گا؟ سیفٹی نیڈ کی طرف آئے گا. یعنی کھانا پینا اس کا مکمل ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ دیکھے گا سیفٹی نیڈ کی طرف, اپنی ہیلتھ کی طرف دیکھے گا. اسی طرح جو ہے اس کے بعد پھر وہ کس طرف؟ لو اینڈ افیکشن, بلانگنگنیس کی طرف آئے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیلف اسٹیم پہ آئے گا, اور پھر سیلف ایکچولائزیشن پہ. تو اسی طرح اس نے کیا کیا, لائمن پوسٹر نے اس کے 5 لیولز کے جو ڈفرینٹ اس سے جو آئٹمز ڈیولپ کیے, 13 آئٹمز اس نے ڈیولپ کیے. تو اس کویسچنیئر کو اس نے کیا نام دیا؟ نیڈ سیٹسفیکشن کویسچنیئر NSQ. اس کے بعد SOBC ماڈل, اسٹیمولس آرگنزم بیہیویئر کانسیکوینس ماڈل. فریڈ لوتھن نے یہ کانسیپٹ دیا SOBC ماڈل کا. اس نے کہا کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ پرفارمنس کب دیتا ہے, یا اس کا جو ریسپانس ہے وہ کب آتا ہے؟ جب ایک اسٹیمولس آتا ہے. اسٹیمولس سمجھ لیں کہ ایک ان پٹ ہے, یہ ایک ڈیمانڈ ہے, ایکسپیکٹیشنز ہے.
اس ایکسپیکٹیشن کے نتیجے میں وہ جو آرگنزم ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے، اور پھر اگلی سٹیج میں وہ کیا کرتا ہے، اپنا ریسپانس دیتا ہے، جس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں۔ اب ایکسپیکٹیشنس کے اکارڈنگ جو ہے اس کا بیہیویئر ہے، اس کی پرفارمنس ہے، تو اس کے کانسیکوینسز اچھے ہوں گے، اگر نہیں ہے تو اس کے کانسیکوینسز بھی اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے۔ تو یہ SOBC ماڈل فریڈ لوتھن نے دیا۔ اس کے بعد ہے اسٹرکچرل ڈفرینسز بٹوین اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ لانگ ٹرم پلاننگ۔ ویسے جنرلی جو اسٹریٹجک پلان ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا منصوبہ جو دیر پا ہو، جس کے مقاصد زیادہ ہوں، اور جو ڈفرینٹ سٹیپس میں مکمل ہونا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اسٹریٹجک پلان کا کہتے ہیں۔ یعنی دو طرح کے پلان ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم۔ تو جو لانگ ٹرم پلان ہے ان کا دوسرا نام اسٹریٹجک پلاننگ ہے، لیکن شیرلے میکیون نے کہا کہ تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہوتا ہے اسٹریٹجک پلاننگ میں اور لانگ ٹرم پلاننگ میں۔ لانگ ٹرم پلاننگ involves goals that take a longer time to reach and require more steps۔ اس میں کافی سارے steps ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ میں، اور اس کے لیے کافی زیادہ ٹائم بھی درکار ہوتا ہے، جبکہ اس نے کہا کہ اسٹریٹجک پلاننگ از بیسڈ آن اسٹیبلشنگ اے لانگ ٹرم پلاننگ۔ وہی بات آگے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہی ہوتا ہے ٹو اچیو اسپیسیفائڈ مشن، لیکن یہ اوپر ہم نے بات کی کہ اس میں لانگر ڈیوریشن ہے اور سٹیپس ہیں، تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ٹو اچیو اے اسپیسیفائڈ مشن تھرو اٹینمنٹ آف آبجیکٹیو سیٹ۔ جو آبجیکٹیوز جو ہے وہ سیٹ کیے گئے ہیں، تو ان کے پیچھے جو ایک مشن چھپا ہوتا ہے، تو اس کی اچیومنٹ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے۔ یعنی باقی ساری چیزیں اس میں سیم ہیں، اس میں اسپیسیفائڈ جو مشن ہے یہ ورڈ جو ہے یہ ایکسٹرا یوز کیا شیرلے میکیون نے لانگ ٹرم اور اسٹریٹجک پلاننگ میں ڈفرینشیشن کے لیے۔ اس کے بعد اتھینٹسٹی ان آرگنائزیشن میں جو اتھینٹسٹی ہے، آنیسٹی اینڈ فالو تھرو۔ یعنی فالو تھرو سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹاسک کو اس وقت تک جاری رکھنا جب تک وہ ٹاسک مکمل نہ ہو جائے، تو اس کو اتھینٹسٹی کہتے ہیں۔ اینڈریو ہالفن اینڈ ڈان کرافٹ نے ایک آرگنائزیشن کے اندر اتھینٹسٹی کا کانسیپٹ سب سے پہلے دیا، دا کانسیپٹ آف آنیسٹی اینڈ فالو تھرو، یہ اتھینٹسٹی ہے۔ دے ڈیولپ دا آرگنائزیشنل کلائمیٹ ڈسکرپشن کویسچنیئر، جیسے لائمن پوسٹر نے کویسچنیئر بنایا، تو انہوں نے بھی اس نے 13 آئٹم سے بنایا، انہوں نے 64 آئٹمز یعنی 64 آئٹم پہ مشتمل جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کویسچنیئر، آرگنائزیشنل کلائمیٹ ڈسکرپشن کویسچنیئر OCDQ، یہ کویسچنر انہوں نے ڈیولپ کیا، جس میں آنیسٹی سے، فالو تھرو سے، کہ کتنا جو ہے کس لیول کی ان کو موٹیویشن ہے، کب تک جو ہے وہ اس ٹاسک کو دل لگی سے جو ورکرز ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے اینڈریو ہالفن ڈان کرافٹ نے جو کویسچنیئر بنایا، یہ اتھینٹسٹی ان آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد فورس فیلڈ انالیسز، کرٹ لیون نے فورس فیلڈ انالیسز کا کانسیپٹ سب سے پہلے آرگنائزیشن کے اندر انٹروڈیوس کرایا۔ اس نے یہ کہا کہ جب آپ کو ایک روٹ کاز کی، جو بنیادی وجہ ہے، جو مین ریزن ہے کسی بھی پرابلم کی، جب آپ اس کو انالائز کر لیں تو پھر اس روٹ کاز کو ختم کریں، اس طرح کے سٹیپس لیں کہ وہ جو روٹ کاز ہے اس کو آپ ختم ہی کر دیں، تو یہ فورس فیلڈ انالیسز ہے۔ فورس فیلڈ انالیسز از اے بیسک ٹول of a root cause analysis that can help you to take action once the root cause has been identified۔ اس کے بعد لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈر کا کیا رول ہے سر؟ جی سر یہ جو آپ آئے ایکسپیکٹنسی تھیوری سے پیچھے والی جو سلائیڈ ہے موٹیویشن ان مینجمنٹ پہ کائنڈلی ایک دفعہ یہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے، آپ کا جو کویسچن ہے نا اس کو انشاءاللہ۔ رائٹ سر تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، کویسچن جو بھی آپ کے ہوں گے انشاءاللہ اینڈ پہ دیکھیں۔ میں آپ کو ایک فوٹو دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ کی اسکرین پہ یہ شو ہوا فوٹو یہ والا؟ جی سر ہو گیا۔ اس میں کیا دکھایا گیا؟ جی آج کل یہ سر جو لیڈر ہے نا اس کو کافی تکلیف کاٹنی پڑتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے یا اپنے فالوورز کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ صحیح ہے، تھینک یو۔ کسی اور کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو آ جائے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے۔ یہ جو ولف ہے یہ لیڈر ہے، یہ اس کی ٹیم ہے، تو یہ دیکھنے میں بھی ان سے کمزور لگ رہا ہے، لیکن جو ہے اس کی ایفرٹس دیکھیں۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو جلدی سے ایک دو اور آ جائیں پلیز، ان پٹس آ جائیں آپ کی طرف سے کہ کیا آپ نے نتیجہ اخذ کیا اس تصویر کو دیکھ کے۔ لیڈر
سر لیڈر کو سب فالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لیڈرز چلنا کو فالو کر رہے ہیں جی. لیڈر تھینک یو از ڈائریکٹنگ، جی. تھینک یو جی. لیڈر کوئی از اور پرووائڈنگ جی کوئی اور پلیز جی. تھینک یو. چلیں ہم اپنی سلائڈز پہ آتے ہیں دوبارہ. ہاں ان کے درمیان آپریشن آپریشن. چلیں جی ہم نے لیڈر کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ نے وہ سر influence other جی influence other for attainment of a goal. جی تھینک یو. لیڈر کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھنی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو گائیڈ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو آرگنائزیشن کے ٹاسک مکمل کرنے کے لیے. A leader by its meaning is one who goes first and leads by example. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو ولف ہے وہ آگے موو کر رہا ہے، برف میں سے رستہ بنا رہا ہے، خود مشکل میں ہے لیکن لیڈ کر رہا ہے اپنی ٹیم کو، خود آگے چل رہا ہے، پہلے اس کی ٹیم اس کو پھر فالو کر رہی ہے. So that other are motivated to follow him. A leader by its meaning is one who goes first and leads by example so that others are motivated to follow him. تو لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو گائیڈ کرنا، موٹیویٹ کرنا، رستہ فراہم کرنا، سپورٹ کرنا، تاکہ جو آرگنائزیشن ہے، جو ادارہ تنظیم ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکیں. A leader is one who guides and motivates others for organizational tasks. اب لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ایک کوالٹی ہے ایک انڈیویجول کی از ایبلٹی بائی وچ اے پرسن ڈیولپس آئیڈیاز اینڈ ویژن ٹو انفلوئنس ادر ٹو اکمپلش این آرگنائزیشنل آبجیکٹیو یا آبجیکٹیوز. از ایبلٹی بائی وچ اے پرسن ڈیولپ آئیڈیاز اینڈ ویژن ٹو انفلوئنس ادر ٹو اکمپلش آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز. آرگنائزیشن کی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی تکمیل کے لیے لیڈر کیا کرتا ہے؟ آئیڈیاز ڈیولپ کرتا ہے، ویژن دیتا ہے، ایک رستہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آئیں اس طرح آپ نے چلنا ہے تاکہ ہم اپنے جو مقاصد ہیں ان تک ایز ارلی ایز پاسبل پہنچ سکیں. کمانڈنگ از مور فارمل اینڈ ڈائریکٹیو وے آف وٹ وی کالڈ لیڈنگ. یعنی لیڈنگ کا جو لیٹسٹ نیم ہے وہ کمانڈنگ ہے. کمانڈنگ از مور فارمل اینڈ ڈائریکٹیو وے آف وٹ وی کالڈ لیڈنگ. اب لیڈرشپ کے سٹائلز ہیں. لیون نے فریم ورک دیا، یعنی لیون نے یہ تین جو لیڈرشپ سٹائل ہیں یہ ڈسکرائب کیے، آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اینڈ لیسے فیئر. یہ تین اس نے فریم ورک بتایا. سب سے پہلے ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ. آٹوکریٹک یا اتھارٹیٹیو لیڈرشپ وہ لیڈر ہوتا ہے جو سارے کے سارے ڈیسیجن خود لیتا ہے. اس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ. وہ جو چاہتا ہے وہی فیصلہ کر دیتا ہے اور اسی فیصلے پہ عمل درآمد کراتا ہے. تو ڈیسیجن سارے کے سارے کون لیتا ہے اس میں؟ لیڈرشپ میں. جیسے ہم نے اوپر بات کی اس کی ڈیفینیشن میں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، کہ گائیڈ کرتا ہے یا موٹیویٹ کرتا ہے اور کس کام کے لیے؟ آرگنائزیشنل ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے. تو یہاں پہ آرگنائزیشنل ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کے ڈیسیجن بھی لیے جائیں گے وہ سارے کے سارے کون لے گا؟ لیڈر خود لے گا، مینیجر یا ہیڈ ماسٹر خود لے گا. اور اپنے ٹیچر کے ساتھ کسی طرح کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے، کوئی مشاورت نہیں ہوگی کہ اس کو ایسے کیا جائے، نہیں بھائی ایسے ہی کرنا ہے. لیٹ دیم میک ڈیسیجن، یہ والا کنسیپٹ نہیں ہوتا سب کے، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ خود سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ونس دا ڈیسیجن ہیز بین میڈ دے امپوز اٹ اینڈ ایکسپیکٹ اوبیڈینس. جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں، اس پہ ہمیں نتائج چاہیے. اٹ از ٹاپ ڈاؤن اپروچ. ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے انسٹرکشن نیچے کی طرف آتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مینیجر سے ٹیم کی طرف آتی ہیں. دوسرا ہے ڈیموکریٹک. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. ڈیموکریسی میں یا ڈیموکریٹک میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیسیجن جو ہے وہ مشاورت سے ہوتی ہیں، یعنی ان پٹ آتی ہے مینیجر کی طرف سے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. سپورٹس گالا اسکول کے اندر جو ہے وہ کب ارینج کرایا جائے، کیا کیا اس کے لیے حکمت عملی اختیار کی جائے، والدین کو بلایا جائے نہ بلایا جائے، والدین کو پہلے بلایا جائے اینڈ پہ بلایا جائے. یعنی ایک فرض کریں ایک ایونٹ ہے تو اس میں وہ ڈیسیجن لیتا ہے کس سے؟ مشاورت سے، یعنی اپنے فیصلے نہیں ہوتے اس کے. تو اس میں وہ انوالو کرتا ہے دوسروں کو، رسپانسبلٹیز بھی دیتا ہے کسی حد تک دوسروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ جو اپروچ ہے یہ باٹم اپ ہے، چونکہ اس میں جو مشاورت نیچے سے آتی ہے اس کو کنسیڈر بھی کرتا ہے، جو ان پٹ دیتے ہیں اس کے ٹیچر، کلرک، کلاس ورک، تو وہ اس کو کنسیڈر بھی کرتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. ٹیک این ایکٹیو رول ان دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس بٹ دے انوالوز ادر. اس میں لیڈر خود بھی ایکٹیو رول ہوتا ہے اس کا اور دوسروں کو بھی، یعنی اپنے ٹیچرز کو بھی انوالو کرتا ہے. دے کیری دا ریسپانسبلٹی فار سیئنگ دیٹ دا ڈیسیجن میڈ اچیو دا ڈیزائرڈ آؤٹ کم. اٹ از باٹم اپ اپروچ. اس کے بعد لیسے فیئر ہے، اس میں جو مینیجر ہے اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، یعنی لیسے فیئر میں مینیجر جو ہے وہ سارے کا سارا کام کیا کرتا ہے، اپنی ٹیم پہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی یہ جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہیں آپ کا کام ہے، آپ نے یہ سب کچھ ہی کرنا ہے، بس آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں، میں اپنا سارا اختیار آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے یہ اسپورٹس گالا کی ساری ارینجمنٹ آپ نے خود کرنی ہے، آپ کو سارے اختیارات ہیں، جیسے چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ اسپورٹس گالا اسکول کالج یونیورسٹی میں ارینج کروائیں. ہیو ویری لٹل انوالومنٹ ان ڈیسیجن میکنگ. اس میں لیڈر کی بہت ہی تھوڑی انوالومنٹ ہوتی ہے. موسٹلی لیونگ ایوری تھنگ اپ ٹو دیئر ٹیم. اپنی ٹیم پہ ساری ذمہ داریاں چھوڑ دی جاتی ہیں ڈیسیجن میکنگ کی. دا ٹیم ممبرز آر کیپیبل اینڈ موٹیویٹڈ. دس کین ورک بٹ کین کریٹ پرابلمز اف ناٹ. اگر ٹیم ممبر جو ہے وہ اچھے ہیں، ورکرز ہیں، ایکسپیرینس ہیں، تو اچھے نتائج آ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو نتائج اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں. لیزے فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب لیونگ تھنگز ٹو ٹیک دیئر آن کورس. These three styles were discussed in Iowa Studies Improving Our Workplace Award, University of Iowa. تو یہ اس میں ڈسکس ہوئے تھے. These are also called management style. 11 نے Iowa Study میں ان کو جو ہے 11 فریم ورک جو ہے یہ ڈسکس ہوا تھا Iowa Study میں. اس کے بعد جی لیڈرشپ تھیریز. سب سے پہلے گریٹ مین تھیری ہے. تو گریٹ مین تھیری یہ کہتی ہے کہ لیڈر بائی برن ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کو ٹریننگ سے، ان کی تعلیم تربیت سے لیڈر نہیں بناتے، بلکہ لیڈر جو ہے وہ بائی برن ہوتے ہیں، ان بورن ہوتے ہیں، ان کو آپ بنا نہیں سکتے. تو لیڈرز آر بورن. یہ تھامس کیرلائل نے یہ تھیری دی تھی، اسکاٹش تھے یہ گریٹ مین تھیری. تو لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. لیڈرشپ اسکلز آر انہیرنٹ جو ان برن ہوتی ہے. لیڈرشپ از میل کوالٹی. اس نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ میل کی کوالٹی ہے، فیمیل کی نہیں ہے. لیڈرشپ آر ہیروک میتھک اینڈ ڈیسٹنڈ. یعنی ان کے اندر جو ہیروک کریکٹرز ہیں. یہ میتھک ہوتا ہے کہ جو لوک کہانیوں میں جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں ان میں ہم نہیں ڈسکس کرتے کہ فلاں نے ایسا کر دیا تھا، وہ ایسے تھا. تو لوک کہانیوں میں جو ہم جو ہیروز کا کردار بناتے ہیں، تو اس طرح کا یہ ہے میتھک. اس کے بعد ڈیسٹنڈ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری جو ہے رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں، میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے، میں اس طرح اس کو کر سکتا ہوں. گیون بائی اسکاٹش تھامس کیرلائل who gave a series of lecture on heroism. پہ 1840 میں انہوں نے کافی سارے لیکچر دیے اور پھر یہ جو ہے پبلش ہوئے تھے on heroes, hero worship and the heroic in history. تو اس میں جو ہے یہ گریٹ مین تھیری کا کانسیپٹ ڈسکس ہوا تھا. اس کے بعد ٹریڈ تھیری. گارڈن ایلپورٹ نے 1936 میں یہ تھیری دی ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے گریٹ مین تھیری ہے. گریٹ مین تھیری اور ٹریڈ تھیری کہتی ہیں کہ جو انڈیویجولز کے جو ٹریڈس ہوتے ہیں یا خصوصیات ہیں، لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ ان بورن ہیں، نیچرل ان کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ ان کو انوائرمنٹ سے یا ان کی تعلیم تربیت سے انکلکیٹ نہیں کر سکتے. دا ٹریڈ theory of leadership states that certain natural qualities tend to create good leaders similar to great man theory. People inherent leadership traits، لوگوں کے اندر جو لیڈرشپ کی جو ٹریٹس ہیں یا سکلز ہیں وہ انہیرنٹ ہوتی ہیں، ان بورن ہوتی ہیں. جو گڈ ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ایک انڈیویجول کو لیڈر بناتے ہیں. مثلا سیلف کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی، اس کی جو انٹیلیجنس ہے، کوگنیٹیو ایبلٹی، ایموشنل میچورٹی ہے، وہ ڈفرینٹ سچویشن میں خود کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اپنے جذبات کو. تو گارڈن ایلپورٹ نے جو ہے 200 ٹریٹس سٹارٹ میں جو ہے وہ ٹریٹس پریزنٹ کیے اور اس نے کہا کہ یہ جو ٹریٹس ہیں یہ ایک انڈیویجول کے نروس سسٹم میں، یعنی اس کے کوگنیشن میں، اس کے مائنڈ کے اندر وائرڈ ہوتے ہیں، یعنی ان بورن ان کے اس کے موجود ہوتے ہیں. لیکن جو لیٹرل اس پہ ریسرچ تھیں تو سائنٹیفک ایویڈنس ان ٹریٹس کا، جو سارے ٹریٹس ہیں ان کا ان بورن ٹریٹس میں یہ نہیں ملا. تو یہ گارڈن ایلپورٹ نے ٹریڈ تھیوری دی. اس کے بعد ہے بیہیویئرل تھیوری. ہم بڑے اچھی طرح سے واقف ہیں بیہیویئرزم سے. بیہیویئرزم ہے کہ جیسے اوپر ہم نے بات کی گریٹ مین اور ٹریڈ تھیوری کہتی ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں ان کا
ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ دو ورڈ یوز ہوتے ہیں، نیچر اور نرچر. نیچر اور ہیریڈیٹی انڈیویجول کی ایک ہی بات ہے. نیچر اور ہیریڈیٹی ایک ہی ورڈ سمجھ لیں، اور نرچر اور انوائرمنٹ یہ بھی ایک ہی ورڈ ہے. یعنی تو جو فرسٹ دو تھیریز ہم نے دیکھی ہیں ابھی، گریٹ مین اور ٹریڈ تھیری، یہ نیچر سے ریلیٹڈ ہیں، ہیریڈیٹی سے ریلیٹڈ ہیں. ہیریڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ ان بورن کریکٹرز جو ہوتے ہیں، جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. اور جو بیہیویئرسٹ تھیوری ہے یا بیہیورل تھیوری ہے، یہ انوائرمنٹ پہ فوکس کرتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، ان بورن جو کریکٹرز ہیں وہ آپ کو لیڈر نہیں بناتے ہیں، بلکہ آپ کا انوائرمنٹ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے اور آپ ایک لیڈر بنتے ہیں. تو انوائرمنٹ کا بڑا کی رول ہے. تو بیہیورل تھیوری اس چیز پہ بلیو کرتی ہے. بیہیورل تھیوری آف لیڈرشپ فوکس آن ہاؤ اے پرسنز انوائرمنٹ ناٹ نیچرل ایبلٹیز form him or her into a leader. One of the key concept of behavioral theory is conditioning. Conditioning جو ہے ہم انشاءاللہ سائیکالوجی میں دیکھیں گے کہ ایک سٹیمولس کے ساتھ، ایک ان پٹ کے ساتھ کسی دوسری ان پٹ کا شامل ہو جانا. ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ یہ سائیکالوجی میں دیکھیں گے. Conditioning states that a person will be more likely to act or lead in a certain style as a result of environmental response to behavior. یعنی جو ایک انڈیویجول کو ایک چیز کے لیے ریسپانس ہے، اگر وہ ریسپانس اچھا ہے تو یعنی فرض کریں ایک لیڈر ہے، اس کو ٹاسک اسائن ہوا تو اس نے اس ٹاسک کو اچھی طرح پرفارم کیا اور اس کے بعد اس کو ریوارڈ مل گیا. تو آپرینٹ کنڈیشننگ ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ بلیو کرتی ہے. تو بیہیویئرزم یا بیہیورل تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک انڈیویجول کا انوائرمنٹ اس کو لیڈر بناتے ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ اگلی دفعہ اس کو مور اسکلفلی اس پہ مزید توجہ کرے گا، ریسرچ کرے گا کہ اس کو کیسے میں بہتر بناؤں. تو اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ مزید جو ہے وہ پالش ہوگا. اس کے بعد ریمینڈ کیٹل تھیوری آف ٹریٹ ہے. 1940 میں ریمینڈ کیٹل نے 16 ٹریٹس بتائے، 16 ٹریٹس بتائے جو کہ ایک انڈیویجول کے اندر موجود. اس نے کہا کہ ہونے چاہیے. وہ لیڈر وہ ہوگا جس کے اندر یہ 16 ٹریٹس جو ہے وہ موجود ہوں گے. اور اس نے ان ٹریٹس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا 1940 میں. کون کون سے دو حصوں میں؟ سرفیس ٹریٹس اور سورس ٹریٹ. وہ ٹریٹس جن کو ایزیلی آبزرو کیا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے، مثلا کائنڈنس ہے، فرینڈشپ ہے، وہ کتنا کائنڈ ہے، کتنا دوسروں کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنا لیتا ہے. تو یہ سرفیس ٹریٹس ہیں، یعنی وہ ٹریٹس جو آبزرویبل ہیں. اور وہ ٹریٹس جو آبزرویبل نہیں ہیں لیکن سورس ٹریٹس ہیں، یہ وجوہات ہیں، بیسکس ہیں، بنیادیں ہیں باقی سارے ٹریٹس کی. تو اس کو اس نے کہا کہ وہ سورس ٹریٹس ہیں. مثلا شائنس ہے، ڈس لائکنگ ہے، کراؤڈ ہے. کراؤڈس یہاں پہ ویسے تو ہجوم کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ کس کے کتنا کلوز جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو بگ 5 ٹریٹ تھیوری اور 5 فیکٹر ماڈل FFM، یہ 5 ٹریٹس پہ مشتمل ایک تھیوری تھی. 1949 میں DW فسک نے یہ تھیوری دی اور اس نے کہا کہ 5 ٹریٹس جن کو کلیکٹیولی اوشن کہا گیا کہ یہ ایک انڈیویجول کو لیڈر بناتے ہیں. سب سے پہلے اوپننیس، وہ اوپنلی ہر چیز کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، ایکسپیرینس کرے. تو یہ پہلا ٹریٹ ہے. دوسرا ہے کانشیسنیس. کانشیسنیس میں ہر جگہ وہ ہر سچویشن میں ویجیلنٹ رہے، وہ ایکٹیو رہے، اس کو پتہ ہو کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے کانشیسنیس. دوسری بات ہے ایکسٹروورژن. انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ خصوصیات ہوتی ہیں. اگر ایک انڈیویجول شائع ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا اس کا کم ہے، وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کم ہے اس کا، تو وہ انٹروورٹ ہوتا ہے. اور ایکسٹروورٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ انڈیویجول جو سوشل ہے، دوسروں کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے، گروپس میں، گیمز میں، سپورٹس میں، سوسائٹی میں اس کا آنا جانا، لوگوں کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرتا ہے، تو اس کو ایکسٹروورٹ کہتے ہیں. تو یہ وہی ورڈ ہے ایکسٹراورژن، انٹریکٹنگ ود ادرز. اس کے بعد ہے ایگریبلنس. اگر کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے ڈسکشن میں، ڈیسیجن لینے میں، پلاننگ میں، جس پہ اسے لگتا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے اس سے اتنی زیادہ آؤٹ پٹ نہیں نکلے گی جتنا میرے یہ XYZ کوئی بھی میرا جو کولیگ ہے یا ٹیم ورکر ہے وہ دے رہا ہے سجیشن، تو وہ ایگری ہو جاتا ہے دوسروں کی اس پہ، جو دوسروں کی طرف سے ان پٹ آتی ہیں یا کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اس پہ. اس کے بعد ہے نیوروٹیسزم. ایموشنل سٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ اپنے ایموشنز پہ قابو پاتا ہے کہ جو ایک سچویشن ایسی ہے جہاں پہ اس کو کول اینڈ کام رہنا ہے تو وہ اس وقت کول اینڈ کام ہی رہتا ہے. جہاں پہ اس کو اپنے جو جذبات ہیں اس کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے تو وہ کنٹرول رکھ پاتا ہے. تو یہ نیوروٹیسزم ہے. تو 5 جو ہے وہ کریکٹرز یا ٹریٹس ہیں بگ 5 ٹریٹ تھیوری یا 5 فیکٹر تھیوری FFM میں: اوپننیس، کانشیسنیس، ایکسٹروورژن، ایگریبلنیس اینڈ نیوروٹیسزم.
چلیں جی یس یہ لاسٹ سلائیڈ ہم کر لیں گے آج انشاءاللہ. تو یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ٹرانزیکشنل تھیوری آف مینجمنٹ. میکس ویبر نے 1947 میں یہ تھیوری سب سے پہلے دی اور اس کے بعد برنارڈ باس نے 1981 میں جو ہے اس پہ مزید کام کیا. ٹرانزیکشنل تھیوری جو ہے یہ جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کنڈیشننگ کی دو تھیوریز ہیں بیہیویئرزم کی, کلاسیکل اینڈ آپرینٹ کنڈیشننگ. میں صرف آپرینٹ کو یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہے. آپ یہ کام کرو, یہ چیپٹر یہ ہوم ورک مجھے مکمل کر کے دو, یہ میتھ کے 5 کویسچن جو سب سے پہلے کر کے دے گا تو اس کو ایک کینڈی ملے گی, اس کو یہ پیکٹ لیز کا ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو اسٹوڈنٹ کیا کریں گے, جلدی وہ کام کریں گے. تو یہ اسی طرح اگر ہم ٹیچر کی بات کریں کہ ایک ہیڈ ٹیچر کیا کہتا ہے کہ آپ کی یہی اسائنمنٹ ہیں, آپ نے جو ہے اسکول میں اینٹی ڈینگی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ پرفارم کرنی ہے, پورا مہینہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اسکول کی طرف سے یہ انسینٹیو یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ملے گا. تو یہ ہے ریوارڈ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اگر آپ لیٹ آئیں گے تو آپ کو پنش کیا جائے گا. میں آپ کی 1 منٹ بھی لیٹ آنا برداشت نہیں کروں گا, آپ کو میں ایبسنٹ کر دوں گا. تو جو ٹرانزیکشنل تھیوری ہے ٹرانزیکشنل تھیوری یا مینجمنٹ تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے میکس ویبر کی, یہ بلیو کرتی ہے کس چیز کے اوپر, لیڈرشپ میں ریوارڈز اور پنشمنٹ پر, ریوارڈ اینڈ پینالٹیز پہ. یعنی اگر آپ اس کو ریوارڈ کریں گے تو اوبویسلی اس کی پرفارمنس ایک لیڈر کی بڑھ جائے گی, اگر آپ اس کو پنش کریں گے تو بھی جو ہے اس کی امپرومنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس میں آئے گی. Studies leadership as a system of reward and penalties. It views effective leadership as result focused and hierarchical. یعنی اس کا فوکس جو ہے وہ ریلیشن شپ پہ نہیں ہوتا, انٹرپرسنل رولز پہ نہیں ہوتا, بلکہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے, رزلٹ پہ فوکس یہ تھیوری کرتی ہے ٹرانزیکشنل تھیوری. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ پرائرٹائز آرڈر اینڈ اسٹرکچر اوور کریٹیوٹی. وہ کہتے ہیں کہ جی سر اس کو ایسے کر لیا جائے, میں جو ہے بہت اچھے سے پڑھا رہا ہوں, میں یہ چیزیں شامل کر رہا ہوں اپنے لیکچر لیسن میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو زیادہ ایفیشنسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا جو سلیبس ہے وہ اسکیجول کے مطابق جو ہے وہ کیلنڈر یا شیڈیول کے مطابق مجھے پورا کر کے دیں, یہ زیادہ لوازمات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کریٹیوٹی کے بجائے آرڈر کرتا ہے, اسٹرکچر کو اور آرڈر کو پرائرٹائز یا فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد ٹرانسفارمیشنل کرسمیٹک اور ریلیشن شپ تھیوری. جیمز وی ڈاؤنٹن نے 1973 میں یہ تھیوری دی, اور اس نے کہا کہ جو لیڈر اور اس کی جو ٹیم ہے, ٹیم ممبر ہیں, ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے نا, یہ سب کچھ ہے. جتنا اچھا پازیٹیو موٹیویٹنگ انسپائرنگ بیہیویئر یا ریلیشن ہوگا ٹیم ممبر کے درمیان, اتنا ان میں پیشن ہوگا, اس انتھوسیزم کے ساتھ, پیشن کے ساتھ اس کی جو ٹیم ہے وہ کام کرے گی, اور اوبویسلی اس کے رزلٹ بھی اتنے اچھے نکلیں گے. تو اسٹڈیز افیکٹو لیڈرشپ ایز دا ریزلٹ آف اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین لیڈرز اینڈ ٹیم ممبرز. Transformational leadership motivate and inspire through their enthusiasm and passion. They are model for their team and they hold themselves to the same standard they expect of others. وہ خود کے لیے وہی اسٹینڈرڈ چوز کرتے ہیں جو وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. لیڈر از انرجیٹک ویژنری اینڈ پیشنیٹ. لیڈر اس میں انرجیٹک ہوتا ہے, ویژنری اور پیشنیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد سچویشنل لیڈرشپ تھیوریز, یہ انشاءاللہ اس کو کل اسٹارٹ کریں گے. تو آپ کے لیے اگر یہ ساری کی ساری چیزیں, ساری کی ساری لائنز یاد کرنا مشکل ہو جائے تو آپ نے تھیوری کا نام یاد رکھنا ہے, اس کے جو فاؤنڈر یا ایکسپوننٹ ہے اس کا نام, اور کوئی ایک کی ورڈ آپ نے یاد رکھ لیں. مثلا ٹرانسفارمیشنل کرسمیٹک یا ریلیشن شپ تھیوری, اس میں آپ پازیٹیو ریلیشن شپ, اس ایک ورڈ کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کی یہ پوری تھیوری تیار ہے. اسی طرح ٹرانزیکشنل تھیوری یا مینجمنٹ تھیوری, یہ ریوارڈ اور پینالٹیز, اس ورڈ کو آپ جو ہے وہ پک کر لیں تو یہ جو ہے آپ کی پوری تھیوری اس پہ یاد کر رہ سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بگ 5 ٹریٹ, یہ جو ہے آپ اوشن ورڈ کو یاد کر لیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. ریمنڈ کیٹل تھیوری 16 ٹریٹس ہیں, سورس اور سرفیس کو یاد کر لیں. بیہیویئرل تھیوری میں آپ جو ہے وہ انوائرمنٹ کو فوکس کریں کہ انوائرمنٹ شیپ کرتا ہے انڈیویجول کے بیہیویئر کو. ٹریٹ تھیوری میں گارڈن ایلپورٹ نے 200 ٹریٹس بتایا, اور ان کے مطابق لیڈرشپ کے جو ٹریٹس ہیں وہ انہیرنٹ ہوتے ہیں. گڈ ٹریٹس آپ اس سے یاد کر سکتے ہیں. گریٹ مین تھیوری, یہ کہتے ہیں کہ لیڈر آر بورن, یعنی بورن آف ورڈ, لیڈر آر بورن, یہ یاد رکھ لیں تو یہ جو ہے اس کا کی ورڈ ہے. اسی طرح آٹوکریٹک میں
دیم سیلف، ڈیسیجن بائی دیم سیلفز ہے. ڈیموکریٹک میں جو ہے انوالونگ ادر ہے. لیسے فیئر میں نو انوالومنٹ یا لٹل انوالومنٹ ہے. تو یہ آپ یاد رکھ لیں. اس میں باقی پہلے جو ہم نے جو چیزیں دیکھیں ان میں بھی جو باقی تھیریز ہیں ان میں بھی ایک ایک دو دو ورڈز جو ان کے کی ورڈز ہیں یہ اسی طرح اگر آپ یاد کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ سب کچھ یاد کرنا جو ہے ان تھیریز کو آسان ہو جائے گا. مکس بھی نہیں ہوں گی چیزیں. تو لکھ کے یاد کرنا سب سے بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے یاد کرنے کا. جی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، ویسے تو ایک اور سلائیڈ میں نے آج پڑھانی تھی لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے اس لیے میں اس کو یہیں پہ جو